اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، آج سے ایک سلسلے کو شروع کیا ہے اور اس سلسلے کے موضوع کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشہور شیعہ تفاسیر جو تقریباً قرن چہارم سے اور اب تک جتنی بھی مشہور شیعہ تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ قرن چہارم سے یہ سلسلہ کیوں شروع ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً جتنی بھی مشہور شیعہ تفاسیر ہیں وہ قرن چہارم سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے اگرچہ تفاسیر موجود ہیں اور چونکہ یقیناً قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ جو قرآن کی تفسیر بیان کریں وہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ قرآن میں ارشاد بھی ہوا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفسیر بیان کریں، اس کے متعلق آگاہ کریں۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کی روح سے خود پیغمبر اسلام جو ہے ان کی یہ پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے اور یقیناً انہوں نے احسن انداز میں بیان کی۔ اور اس کے بعد جو حق بنتا ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا وہ ہماری نظر میں اور ہمارے عقائد کے مطابق اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حق ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں آپ کے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو اس عنوان سے بھی اہل بیت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کریں، اور یقیناً انہوں نے بھی اچھے انداز میں قرآن کی تفسیر بیان کی۔ اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کا ایک زمانہ شروع ہوتا ہے کہ صحابہ نے قرآن کی تفاسیر بیان کی جو پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انہوں نے سنی تھی یا تعلیم حاصل کی تھی اس تفسیر کی۔ اور اس کے بعد جو ہے تابعین کا عصر ہے کہ تابعین نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اور پھر قرن سوم شروع ہوتا ہے، اور قرن سوم میں کچھ جو ہے غیر مشہور تفاسیر ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ان تفاسیر کا نام نہیں لیا یا ان کا تعارف نہیں کروانا چاہیں گے، بلکہ ہم شروع کریں گے قرن چہارم سے۔ تو قرن چہارم میں جو پہلی تفسیر ہے اور مشہور تفسیر ہے وہ تفسیر قمی ہے، اور ان کے لکھنے والے جو ہیں وہ جناب علی ابن ابراہیم قمی ہیں، اور ان کی جو وفات ہے اس کے متعلق تو علم نہیں ہو پایا کہ کب ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن 307 ہجری تک جو ہے وہ زندہ تھے۔ اور اس کتاب یہ جو تفسیر قمی ہے اس کی زبان جو ہے وہ لینگویج عربی ہے، عربی میں لکھی گئی ہے، اور ان کی جلدیں جو ہیں وہ 2 ہیں، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اور اس کی جو روش ہے تفسیر قمی کی وہ روائی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے جو تفسیر کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے، چونکہ آپ اگر تفاسیر کو دیکھیں گے یا جو لوگ جانتے ہیں تفاسیر کے متعلق تو اس میں مختلف روشیں جو ہیں وہ تفسیر کے لحاظ سے مفسر اپناتے ہیں۔ بعض اوقات وہ تفسیر اجتہادی ہوتی ہے، بعض اوقات عقلی ہوتی ہے، بعض اوقات قرآن بے قرآن ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ روائی ہوتی ہے، یعنی ایک آیت کو لیتے ہیں اور اس کے ذیل میں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ روایت جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو تفسیر ہے تفسیر قمی، اس میں بھی یہی ہے، یعنی یہ روائی ہے، ایک آیت ہے اور اس کے بعد اس کے ذیل میں روایت کو نقل کیا گیا اور وہ روایت اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسی بھی روائی تفاسیر ہوتی ہیں کہ جن میں مؤلف جو ہے وہ خود بھی اظہار نظر کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ آیت کو ذکر کیا، پھر روایت کو نقل کیا اور اس کے بعد خود اپنا بھی اظہار نظر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اس تفسیر میں تفسیر قمی میں ایسا نہیں ہے، بالکل یہ ایک محض نقلی اور روائی جو ہے وہ تفسیر خالص روائی تفسیر ہے، اس میں خود مؤلف کا بھی اظہار نظر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ خود علی ابن ابراہیم کی شخصیت کیسی ہے اور یہ کس شخصیت کے مالک تھے۔ تو یہ علی ابن ابراہیم کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیخ کلینی جو کہ اصول کافی کے مؤلف ہیں،
ان کے مشائخ میں سے ہیں یہ علی ابن ابراہیم۔ اور اگر آپ اصول کافی کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری روایات جو ہیں جناب شیخ کلینی نے ان سے نقل کی ہیں، یعنی جناب علی ابن ابراہیم سے۔ اور اسی طریقے سے یہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں تھے، یہ ان کے زمانے میں تھے جناب علی ابن ابراہیم۔ اور تیسری چیز جو ان کے متعلق نقل کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ خود ان کے باپ جو تھے یعنی جناب ابراہیم، وہ بھی ایک بہت ہی عمدہ شخصیت تھے اور ان سے بھی بہت ساری روایات نقل ہوئے ہیں۔ خود ابراہیم، جناب ابراہیم جو ان کے والد ہیں، وہ بھی ایک محدث تھے اور بزرگان میں سے تھے۔ اور جناب شیخ نجاشی جو کہ رجال شناس ہیں، انہوں نے جناب علی ابن ابراہیم کی شخصیت کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ ایک ثقہ اور مورد اعتبار اور معتمد علیہ انسان تھے، یعنی جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مورد اعتماد شخصیت تھی اور معتبر انسان تھے۔ چونکہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روایت جب کسی سے نقل کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعاً یہ انسان جو ہے قابل وثوق ہے، اس کی باتوں پہ اطمینان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کے متعلق جو ہے تقریباً تمام شیعہ کا اور شیعہ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جناب علی ابن ابراہیم جو ہیں مورد اعتماد شخصیت تھی۔ اب اس کے بعد جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ کیا واقعاً جناب علی ابن ابراہیم نے کوئی تفسیر لکھی ہے؟ تو اس کے متعلق جو ہے علماء نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ جناب شیخ طوسی نے، شیخ نجاشی نے، ابن ندیم نے، جناب شیخ العاملی نے، صاحب روضات الجنات نے، اور اسی طریقے سے آقا بزرگ تہرانی صاحب الذریعہ جو ہیں، اور بھی بہت سارے علماء نے اس بات کی تائید کی ہے کہ جناب علی ابن ابراہیم کی ایک تفسیر تھی۔ اور علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں باقاعدہ اس تفسیر سے مطالب بھی نقل کیے ہیں، یعنی تفسیر علی ابن ابراہیم سے کچھ مطالب بھی نقل کیے ہیں۔ تو اب یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ جناب علی ابن ابراہیم کی تفسیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب خود یہ جو کتاب ہے 2 جلدی ہے، تفسیر قمی، ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو تفسیر ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ در واقع اگر دیکھیں تو اس کے اندر 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر علی ابن ابراہیم ہے، یعنی وہ روایات جو جناب علی ابن ابراہیم نے نقل کی ہیں یا ان سے نقل ہوئی ہیں، اور روایت کے سلسلہ سند میں ان کا نام آتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، اس میں البتہ زیادہ تر جو حصہ ہے وہ علی ابن ابراہیم سے ہی نقل ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے تفسیر ابی الجارود کا۔ اور یہ جو ابی الجارود ہیں، یعنی اگر آپ خلاصہ کریں تو یہ جو تفسیر قمی ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تفسیر علی ابن ابراہیم ہے اور دوسرا حصہ جو ہے تفسیر ابی الجارود ہے۔ اور تفسیر علی ابن ابراہیم جو ہے یہ زیادہ حصہ ہے اس کا۔ اور یہ جو جناب جن کا ہم نے نام لیا ابی الجارود جو ہے، یہ ایک اختلافی شخصیت ہے خود علماء کے نزدیک، شیعہ علماء کے نزدیک۔ بعض نے ان کو ثقہ کہا ہے اور معتبر کہا ہے، اور ایسے ہی کہا ہے جیسے مثلا علی ابن ابراہیم ثقہ اور معتبر تھے، اور یہ بھی معتبر انسان ہے، لہٰذا پوری تفسیر قمی جو ہے ایک معتبر تفسیر ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جو ابی الجارود تھا یہ ایک منحرف انسان تھا، لہٰذا چونکہ یہ تفسیر قمی میں آیا ہے تو اس وجہ سے خود تفسیر قمی کی بھی ارزش اور قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کتنی اہمیت ہے تفسیر، کس حد تک یہ تفسیر قمی معتبر ہے، بعد میں اس کے متعلق بات کریں گے۔ اچھا، اگر تفسیر قمی کی خصوصیات کے متعلق بات کی جائے تو اس میں خاص خصوصیت جو شامل ہے اور خاص ایک امتیاز جو تفسیر قمی کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ عصر نزول اور عصر چہاردہ معصومین علیہ السلام کے زمانے کے قریب لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ خود علی ابن ابراہیم جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے انسان ہیں، تو چونکہ تفسیر بھی اسی دور میں لکھی گئی ہے تو یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے دور کے نزدیک کی ایک کتاب اور تفسیر ہے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑی ارزش اور بہت بڑی قیمت ہے اس تفسیر کی کہ ہم ایسی تفسیر سے آشنا ہوں گے جس میں امام ائمہ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ نزدیک موجود ہے۔
اس کے بعد آتے ہیں خود اس تفسیر قمی کے اندر جتنی روایات نقل کی گئی ہیں ان کی 4 قسمیں بنائی ہیں علماء نے، یعنی جتنی بھی تفسیر قمی کے اندر روایات نقل ہوئی ہیں ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ اس میں اصلاً معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ تفسیر جو ہے خود علی ابن ابراہیم سے ہے یا کسی معصوم سے ہے یا کسی اور شخص سے، یعنی بعض ایسی روایات اس تفسیر قمی کے اندر نقل کی گئی ہیں کہ اس روایت کو اگر انسان دیکھے تو معلوم نہیں ہوتا کہ واقعاً یہ روایت جو ہے خود علی ابن ابراہیم نے نقل کی ہے یا کسی معصوم سے نقل کی گئی ہے یا کسی اور شخصیت نے اس روایت کو یہاں پہ رکھا ہے اور تفسیر کے طور پہ بیان کیا ہے۔ تو یہ پہلی قسم کی روایات ہیں، کچھ روایات اس طرح کی ہیں۔ دوسری قسم کی جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ علی ابن ابراہیم نے خود اپنے باپ سے زیادہ تر روایات کو نقل کیا تاکہ ان کا سلسلہ سند جو ہے وہ معصوم تک پہنچ جائے۔ تیسری قسم کی روایات میں یہ ہے کہ بعض اوقات بغیر سلسلہ سند کے، یعنی پیچھے سلسلہ سند کو نقل نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ کہا جاتا ہے قال الصادق، یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو چونکہ علی ابن ابراہیم جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مثلا یہ اس دور تک، یعنی چونکہ اگر امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں تو یہ جو درمیان میں جو ٹائم بنتا ہے، جو دورانیہ بنتا ہے، نقل کریں کہ مثلا امام صادق علیہ السلام سے جو حدیث نقل کر رہا ہوں بالآخر میں نے کس سے لیے، پھر اس نے کس سے لیے، پھر اس نے کس سے لیے، تو یہ اس سلسلے کو بیان نہیں کرتے، ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ قال الصادق۔ تو اس لحاظ سے بغیر سلسلہ سند کے کچھ روایات جو ہیں اس تفسیر کے اندر نقل ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر چوتھی قسم کی روایت جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا کہ روایات جو ہیں وہ ابی الجارود کی ہیں، یعنی وہ روایات اصلا علی ابن ابراہیم کی روایات ہی نہیں ہیں اور سلسلہ سند میں بھی جناب علی ابن ابراہیم نہیں ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی روایات ہیں جو تفسیر قمی کے اندر نقل ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے پاس موجودہ تفسیر قمی ہے، کیا یہ وہی تفسیر قمی ہے، یہ وہی تفسیر ہے جو تفسیر علی ابن ابراہیم تھی یا کوئی اور ہے؟ تو اس کے متعلق اگر ہم یہ جو موجودہ کتاب ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر کچھ قرائن اور کچھ شواہد یہ ملتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور نے آ کر جمع آوری کی ہے اور یہ نسبت دی ہے جناب علی ابن ابراہیم کی طرف، یہ کہ یہ ان کی تفسیر ہے۔ وہ کون سے شواہد ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر ابی الجارود سے روایات نقل کی گئی ہیں، تفسیر ابی الجارود کے نام سے۔ تو اگر جناب اس میں علی ابن ابراہیم کا اصلا نام تک نہیں ہے، تو اگر جناب علی ابن ابراہیم خود تفسیر لکھ رہے تھے تو پھر یہ تفسیر ابی الجارود کہاں سے آ گئی؟ یعنی اس کا کیا رول بنتا ہے اس کے اندر؟ یعنی ان کا نام بھی نہیں آنا چاہیے تھا، یا اگر ابی الجارود سے نقل بھی کر رہے تھے تو بیچ میں علی ابن ابراہیم کا بھی نام ہونا چاہیے تھا۔ تو اس عنوان سے بھی چونکہ یہ ابی الجارود سے تفسیر کچھ روایات نقل کی گئی ہیں اور اس سلسلے میں بھی علی ابن ابراہیم نہیں ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر جو ہے وہ جناب علی ابن ابراہیم نے خود نہیں لکھی، یہ موجودہ تفسیر۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسی چیز اس تفسیر قمی میں نقل کی جاتی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ خود جناب علی ابن ابراہیم نے تو کتاب لکھی نہیں ہے۔ مثلا کیسے؟ خود سلسلہ سند کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ قال علی ابن ابراہیم، علی ابن ابراہیم نے یہ کہا، پھر انہوں نے وہاں سے لی اور وہاں سے لی، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قال علی ابن ابراہیم، علی ابن ابراہیم نے اس طریقے سے یہ بات کہی، تو اگر وہ خود لکھ رہے ہیں تو انہوں نے تو نہیں کہنا کہ علی ابن ابراہیم نے کہی، ان کو تو یہ کہنا ہوگا کہ میں نے یہ کہا اور میں نے مثلا یہ حدیث جو ہے فلاں راوی سے لی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ مثلا فلاں نے کہا۔ تو یہ کہا گیا کہ علی ابن ابراہیم نے کہا ہے، یہ بھی جملہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، جو بعض روایات میں ایسا نقل ہوا ہے کہ یہ جناب علی ابن ابراہیم نے ایک کتاب نہیں لکھی ہے۔ اور آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ کیا یہ جو ابھی ہمارے پر تفسیر قمی موجود ہے، کیا یہ معتبر ہے، قابل وثوق ہے، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ یہ منسوب ہی کیوں نہ ہو جناب علی ابن ابراہیم کی طرف؟
تو اس کے متعلق جو علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے. دیکھیں پوری اگر آپ تفسیر قمی کو دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً آپ کو کچھ طرح کی روایات ملے گی. بعض روایات ہوں گی جن کا سلسلہ سند جو ہے وہ بالکل مکمل کمپلیٹ ذکر کیا گیا، اور بعض روایات ہوں گی کہ جو مثلا معتبر ہوں گی، اور بعض روایات ہے کہ یا جن کا سلسلہ سند نہیں ہے یعنی مرسل ہے وہ روایت، یا یہ ہے کہ وہ مثلا ضعیف ہے وہ روایت. تو اگر ایسی روایات جن کا سلسلہ سند کامل ہے، پورا ہے، اور وہ معتبر روایت ہے تو پھر ہم اس کو لے لیں گے. لیکن اگر ایسی روایت ہے جس کا سلسلہ سند کامل نہیں ہے یا وہ ضعیف روایت ہے تو ہم دیکھیں گے باقی جو ہمارے پاس معتبر روایات ہیں، مثلا اصول کافی میں اور اس طریقے سے باقی جتنی بھی ہمارے پاس حدیثی کتابیں ہیں، اگر ان کے اندر کوئی ایسی روایت آئی ہے جو اسی طرح کی روایت ہے اور اس میں سلسلہ سند پورا ہے اور وہ معتبر روایت ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت بھی معتبر ہے. یا مثلا اگر یہاں پہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن دوسری جگہ پہ ایک معتبر روایت جو ہے اس ضعیف روایت کی تائید کر رہی ہے تو پھر ہم اس روایت کو لے لیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ جو روایت اس کے اندر ضعیف ہوں گی پھر ہم ان کو ضعیف ہی مانیں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.